علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 144 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت کا ایک ریکیپ۔ جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو موسیٰ نے التجا کی، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے کہا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو عرض کیا، تو نہایت بلند و بالا ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یہ تھی لاسٹ آیت جس کے اوپر ہم لیکچر کر چکے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 144۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام انسانوں پر منتخب کیا ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ لہٰذا جو کتاب میں نے تجھے دی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھ اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ اب یہاں پر اس آیت کے آخر میں یہ چیز بتا دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کیوں بلایا گیا۔ وہاں 40 راتوں کا پروگرام تھا، ان کا کوئی تربیتی پروگرام آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی مشیت کے مطابق، کیونکہ قرآن کریم ضروری کڑیاں بیان کرتا ہے، بیچ کی جو کڑیاں ہوتی ہیں وہ بیان نہیں کرتا۔ یہ کیوں بیان نہیں کرتا کہ 40 راتیں موسیٰ کیا کرتے رہے، کیا ان کا وہاں پر طریقہ کار تھا، کیا کرتے رہے، کچھ نہیں بتاتا قرآن، کوئی تفصیل نہیں دیتا۔ اس لیے نہیں دیتا کہ اس تفصیل کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر ہمیں بتا بھی دی جائے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ وہ ایک واقعے کی پوری کڑیاں بیان کرے۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی اہم ہوتی ہیں، یہ اصول ہے قرآن کو سمجھنے کے، کیونکہ اسی چیزوں کا وہ فائدہ اٹھا کے نا کہ پورا واقعہ بیان نہیں ہوا، تفسیروں کے اندر پھر جھوٹی کہانیاں بنا کے اس واقعے کو پورا کیا جاتا ہے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کوہ طور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں رہے، وہاں پر کیا ہوتا رہا، کس طرح کا تربیتی پروگرام تھا، موسیٰ علیہ السلام کیا کیا کام کرتے رہے، کس طرح سے ان کا تزکیہ نفس ہوتا رہا، تربیت ہوتی رہی، تو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اب جتنے بھی مفسرین ہیں ایرانی ہیں، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ کوہ طور کے اوپر کیا باتیں ہوئیں، کیسے تربیت ہوئی، تربیت میں کیا کیا چیزیں شامل تھی، کیا کیا کچھ کہا گیا۔ تو وہ پھر وہ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ تصوراتی ہوتی ہیں، تخیلاتی ہوتی ہیں، بنائی گئی ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ آگے ایک دوسرے سے جب سن سنا کر تفسیروں میں داخل ہوتی ہیں تو وہ سن سنانے میں جو جتنا عرصہ گزرا اس میں پھر بہت ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص نے سنی، اس میں 10 چیزیں اپنی ملا کے آگے بیان کر دی، اگلے نے کوئی 20-30 اور اس میں شامل کر کے اس سے آگے بیان کر دی۔ تو یہ ایسے سینہ بسینہ یہ روایات چلی ہیں، خفیہ پھیلتی گئیں، اس میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ کتابوں میں آ گئیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تفسیریں رسول کی ارشاد کردہ ہے، تو بالکل نہیں ہے۔ جب اللہ نے خود وہ چیزیں نہیں بتائیں، رسول کو از خود کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ اور دیکھیں قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر ہمیں سمجھانے کے لیے یہ چیز کہی گئی ہے کہ اے نبی، آخری نبی سے کہا گیا کہ وہ جو فلاں واقعہ ہو رہا تھا آپ ان میں موجود نہیں تھے۔ مثال کے طور پر وہ جو مریم علیہ السلام کو کفالت میں لینے کے لیے جھگڑا ہو رہا تھا،
تو پھر فیصلہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے کہ کس کے حصے میں ان کی کفالت آتی ہے۔ وہاں پر آخری نبی محمد علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا کہ تجھے ان واقعات کی خبر ہو جائے، یہ تو ہم بذریعہ وہی تجھے بتا رہے۔ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ یہ اس لیے بات کلیئر کرنے کے لیے کہی جا رہی۔ یہ ایسے بے مقصد باتیں نہیں ہوتی قرآن کے اندر، بڑی ضروری ایک ایک بات بڑی ضروری ہوتی۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ اے رسول تو ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا، یعنی تجھے جتنی بھی خبریں دے رہے ہیں ہم، وہ بذریعہ وہی ہم دے رہے ہیں، آج خود تجھے معلوم نہیں ہے۔ جو قصے یہ جو یہود و نصارہ سنا رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے، ہم تجھے جو بتا رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہے۔ تو ان کی باتیں چھوڑو، جو چیز ہم تجھے بتا رہے ہیں یہ ہیں مستند چیزیں، یہ ہیں قابل اعتبار چیزیں۔ تو بات یہ ہے، تو وہ جتنی بھی باتیں بناتے تھے یہود و نصارہ، تو جو چیزیں اہم ہوتی تھی قرآن کریم میں بذریعہ وحی نبی کو بتا دی جاتی، تو نبی کو از خود معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جتنا کچھ نبی کو بتایا گیا، نبی کو اتنا ہی معلوم تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ اس طرح کی جتنی بھی تفصیلی روایات ہوتی ہیں نا، قصے کہانیوں پر مبنی، اس آیت کی تفصیل میں تشریح میں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ انسانوں کے تخیلات اور تصورات ہوتے ہیں، اور اس سے پھر دور رہنا چاہیے۔ اگر وہ چیز اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ قرآن کا جو پیغام ہے اس سے ہٹ جائیں گے، قرآن کی جو ہدایت ہے، قرآن کی جو نصیحت ہے اس سے ہٹ جائیں گے، پھر آپ ان کچھ سے کہانیوں کے سحر انگیزیوں میں کھو جائیں گے۔ تو اس لیے ان سے آپ دور رہیں۔ اس لیے ہم نے جو آسان اردو ترجمہ کیا، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، یا جنہوں نے اب لے رہے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ ہم نے جو آیت ہے نا جہاں پہ وضاحت ضروری ہے، تو وہ بڑی ہم نے مختصر اور جامع وضاحت کی ہوئی ہے۔ کوئی قصے کہانیاں، کوئی لفاظی، کوئی اس طرح کی لمبی چوڑی تفصیل نہیں دی ہوئی، اتنا ہی بیان کیا ہے جتنی ضرورت ہے۔ ویسے بھی آج کل لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، تو آپ کو تھوڑے وقت میں صحیح اور کنکریٹ انفارمیشن مل جائے، یہ بڑی نعمت ہے اس دور کے اندر۔ ورنہ تو وہ دیکھیں نا، ایک خبر ہوتی ہے، یوٹیوب چینل دیکھ لیں، ٹی وی چینل دیکھ لیں، جو نیشنل لیول کے ٹی وی چینل ہیں، بڑے بڑے چینل قومی سطح کے اوپر، آپ یہ دیکھیں وہ ایک خبر کو گھماتے ہیں 24 گھنٹے، مختلف اینگل سے اس کی بال کی کھال اتارتے ہیں، حقیقت پھر بھی نہیں پتہ چلنے دیتے لوگوں تو۔ لوگ پھر بھی وہ جتنا وہ بیان کرتے ہیں، جتنی چیزوں کو وہ الجھاتے ہیں، اتنے ہی لوگ کنفیوز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ ان کا کاروبار ہے، ایک شیطانی چکر ہے، ایک اتنی سی چیز لیتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا کر کے نا، اس کو گھما گھما کے مختلف اینگل سے لوگوں کے سامنے لانا، کیونکہ 24 گھنٹے کی نشریات ہیں، انہوں نے چلانی ہے وہ چیز، تو وہ اس کو گھمائی جائیں گے، چلائی جائیں گے، اور لوگ وہی ایک چیز، ایک خبر، ایک لائن کی خبر 24 گھنٹے اس کو گھما گھما کے اس میں اضافہ کر کر کے اس کو سنا رہے ہیں، اور لوگ سن رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر اس طرح کا یہ انداز نہیں ہے، یہ ایک بات کو بیان کرتا ہے اور پوری جو اس کا کور میسج ہے وہ دیتا ہے، پوری باتیں، پوری بیچ کی کڑیاں جو غیر ضروری ہیں ہمارے لیے وہ بیان نہیں کرتا۔ یہ انداز آپ نے سمجھنا ہے قرآن کا۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو پھر آپ وہ جو تفسیری کہانیوں کے چکر ہیں نا، ان سے آپ نکل جائیں گے۔ تو یہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، کوہ طور کے اوپر ان کو کتاب دی، تو یہاں پر یہ چیز بتائی گئی کہ وہاں پہ بیسک مقصد کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کا، کہ ان کو کتاب دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، کس کے لیے؟ اپنی رسالت کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ دو چیزیں یہاں پر کہی گئی ہیں، اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ تو ظاہر ہے اس وقت جو ان کا انتخاب تھا، جتنے بھی انسان تھے ان میں سب سے اعلیٰ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر انتخاب کر کے انہیں کیا؟ کتاب دی۔ جب انہیں کتاب دی تو پھر ساتھ نصیحت بھی کی، کیا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا، مضبوطی سے تھامنا ہے۔ مضبوطی سے تھامنا کیا ہے؟ اس کو
خود بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور آگے پھر لوگوں کو اس کی دعوت بھی دینی ہے، جو بڑا مشکل کام تھا۔ اور پھر کیا آخر میں کیا نصیحت کی؟ شکر گزاروں میں شامل ہونا ہے۔ یہ کتنی اہم پیغام ہے۔ کتاب دے کر یہ نصیحت کی کہ ایک تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، دوسری نصیحت یہ کہ شکر گزاروں میں شامل رہنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ ایک تو یہ شکر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنے انسانوں میں سے چن لیا، وہ بھی اپنی ہم کلامی کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، تو شکر تو بنتا ہے۔ پھر کتاب دی، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر بھی شکر بنتا ہے۔ تو ان سارے چیز، یہ جو جتنے بھی اللہ کے احسانات ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس کا فضل ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے فضل اللہ تعالیٰ نے تم پہ کیا ہے موسیٰ، تو تو شکر گزاروں میں شامل ہو جائے۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت ناشکری نہیں کرنی۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بھی پیغام ہے۔ لیکن ہمارے اوپر اللہ کے کتنے کرم ہیں، کتنے فضل ہیں، کتنے انعامات ہیں، ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ تو نہیں ادا کر رہے، ہم تو ناشکری کیے جا رہے۔ تو یہ جو شکر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کو، سننے کو کان دیے ہیں، بولنے کو زبان دی ہے، خوبصورت جسم دیا ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، خوبصورت آواز دی ہے، عقل و فکر کی صلاحیت دی ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، سب سے بڑی چیز ارادہ اور اختیار دیا ہے، تو پھر اس کے لیے کائنات کا یہ پورا کارخانہ کائنات، اس کے رزق کے لیے وہ سرگرم عمل ہے۔ کتنی چیزیں ہیں، انعامات، انسان کے کھانے کی کتنی چیزیں ہیں، رزق کی کتنی چیزیں ہیں، گن نہیں سکتا انسان۔ تو شکر تو بنتا ہے۔ پھر بھی اتنا کچھ حاصل کر کے بھی انسان اگر شکر نہ کرے تو پھر ظاہر ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو شکر کرنا بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ کبھی بھی اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مصیبت ہو، تنگی ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غربت ہو، امارت ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی شکر میں ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جو بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، خدا داد صلاحیتیں، ان کو بھرپور استعمال میں لائے، بھرپور استعمال میں لا کے بھرپور نتائج پیدا کرے۔ اس سے اس کی زندگی کی پریشانیاں، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہ ہاتھ پاؤں اللہ نے دی ہے نا، عقل کی صلاحیت دی ہے نا، ان کو بروئے کار لا کے جب آپ کوئی بھی کام کرو گے صحیح لائن کے اوپر، صحیح خطوط کے اوپر، تو اس سے صحیح نتائج پیدا ہوں گے، بھرپور نتائج۔ اس سے انسان کی زندگی خوشحال ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے بھی ادا کرنا اور عملی طور پر اپنے جسمانی اعضاء سے کام لے کر، تعمیری کام کر کے نتائج پیدا کرنا، اس طرح بھی شکر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے شکر ادا کرنا قرآن کریم کا اصول، ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔